فقیر آباد سے ایک تاجر کو تاوان کے غرض سے اغوا کیا گیا تھا. پورته نږدې شو د نهر باندې او ګاډی زما مخې ته شو. 3 کسان ترې راکوز شو او هغې کې تماچې ورسره وي. زه ما له یا ګزار هم راکړو کېنولم ګاډي کې. ما ته هتکړۍ واچوئ لاسونه یې زما شاته کړه او سترګې راله پټې کړي جي. ان کو انڈیا کے ایک نمبر سے کال آئی تھی جو ایک اپلیکیشن سے انہوں نے واٹس ایپ پہ وہ کنیکٹ کیا تھا اور اسی کو وہ یوز کر رہے تھے. جب آپ کو آپ کے بھائی کے اغوا کا علم ہوا، آپ سے رابطہ کیا تاوان کے غرض سے انہوں نے، تو آپ نے گھر والوں کو کیسے اعتماد ملے؟ ان کو یہ افسوسناک یہ دردناک خبر کس طرح بتائی؟ والد ټکول خو در سره نه دي ګوري. ډېر جي بس هغه پکي ورسه پکي والله دې چاته نه ښایي. صبح کے اذان سے پہلے اگر آپ نے ہمیں پیمنٹ نہیں دی تو آپ اپنے بھائی کی لاش اپنے بورے میں سے آپ نے ادھر سے اٹھانا ہے جدھر سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. خوراک بچی راکړو، انجکشن به لګو. زه بیا پته به نه وه ماته جي. ما نه شپه باندې پوه شوم نه په ورځ. تاوان کے غرض سے اغوا ہوا ہے یہ لین دین کا تنازع؟ شاپ میں کام کرتا رہا تھا لیکن وہاں سے کام چھوڑنے کے بعد یہ ان کا سہولت کار بن گیا تھا. تو اس کے آنے سے جو خوشی ہوئی نا سر، تو وہ 4 دن ہم بھول گئے سر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. فقیر آباد سے ایک تاجر کو تاوان کے غرض سے اغوا کیا گیا تھا، اسے پولیس نے بازیاب کر لیا ہے اور کچھ ملزمان بھی اس میں اغواکار گرفتار ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایس پی فقیر آباد سرکل ارشد خان صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں یہ ملزموں تک رسائی کیسے حاصل ہوئی اور یہ منظم گروہ ہے، یہ ان کی پہلی واردات تھی. سر آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. سر اس واقعے کی تفصیلات بتائیں تھوڑی. یہ اس طرح ہوا تھا کہ 5 تاریخ کو بلال نامی ایک تاجر تھا جو نمک منڈی سے گھر کی طرف جا رہا تھا. راستے میں کسی نے اغوا کیا تھا. اسی رات یعنی کہ 6 تاریخ کی رات کو ان کو کال آتی ہے اور 4 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم نے ٹیکنیکلی اور ہیومن انٹیلیجنس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پہ کام کیا. تو ہم 9 تاریخ کو کچھ ملزمان تک ہم نے رسائی حاصل کر لی. وہاں پہ جب ہم نے ریڈ کیا تانا ریگی کے حدود میں تو وہاں پہ انہوں نے فائر سٹارٹ کیا. فائر کے دوران کچھ ملزمان جو تھے وہ بھاگ گئے اور ایک زخمی حالت میں اور 2 ملزمان کو ہم نے اریسٹ کر لیا. وہاں پہ جب ہم نے سرچ کیا تو ایک کمرے میں جو مغوی تھا بلال، اس کو وہاں پہ ہتھ کڑیوں میں رکھا ہوا تھا اور اس کو بھی ہم نے وہاں سے بازیاب کروا لیا. سر یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اس میں پولیس محفوظ رہی ہے؟ جی بالکل پولیس محفوظ رہی ہے اور ایک جو ملزم تھا وہ زخمی حالت میں ہم نے گرفتار کر لیا تھا. سر یہ جو ملزمان آپ نے گرفتار کیے ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کا گروہ کتنا رکنی ہے؟ سر دس چونکہ جو مقابلہ ہوا تھا وہاں پہ تو ایف آئی آر ریگی میں بھی درج ہوا تھا تو یہ اسی ایف آئی آر میں تھے. آج ہمیں ان کی کسٹڈی ملی ہے تو اندازہ اس طرح ہے کہ کچھ 10-12 ملزمان تھے. کچھ لوگوں نے ریگی کی ہے، کچھ نے جو مین ملزمان تھے انہوں نے باقی بندے ہائر کیے تھے، کچھ لوگوں نے اس کو اٹھایا تھا. تو یہ سارے ملزمان اس میں ملوث ہے اور چونکہ ابھی انٹروگیشن کر رہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اور کون کون تھے اور کہاں کے رہائشی ہے. سر ملزموں میں ان کا کوئی ملازم بھی تھا؟ ایک لڑکا تھا جو ابھی ہم نے گرفتار کر لیا ہے، وہ تقریباً 6-7 مہینے پہلے یہ ان کے ساتھ ایک وہاں پہ شاپ میں کام کرتا رہا تھا لیکن وہاں سے کام چھوڑنے کے بعد یہ ان کا سہولت کار بن گیا تھا. سر جو اس کے جو ورثہ تھے، جو اس کے اہل خانہ تھے، ان کو کس نمبر سے بھتے کی کال آئی ہے؟ ان کو انڈیا کے ایک نمبر سے کال آئی تھی جو ایک اپلیکیشن سے انہوں نے واٹس ایپ پہ وہ کنیکٹ کیا تھا اور اسی کو وہ یوز کر رہے تھے. وہ موبائل اور وہ ساری چیزیں ہم نے ریکور کر لی. سر ماضی میں اغوا کی وارداتوں میں پولیس کی وردی استعمال ہوئی یا جو ایجنسیوں کی وردیوں کا استعمال کی، اس میں یہ عام سادہ کپڑے تھے کہ کسی ایجنسی کی وردی استعمال کی گئی؟ نہیں، یہ سادہ کپڑوں میں تھے، عام اغواکار تھے، اسی طرح انہوں نے اٹھایا تھا. لیکن یہاں سے جب لے کے گئے تھے تو پھر وہ جگہ چینج کرتے رہے. تیسرے دن جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ریڈ کیا اور وہاں سے الحمدللہ ریکور ہو گئے. جی میرے ساتھ مغوی کے بڑے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جب ان کو اس کا علم ہوا تو ان پہ کیا گزری، انہوں نے گھر والوں کو کیسے اعتماد میں لیا؟ جب ان کا مجھے فون آیا تو آلریڈی صدمہ تو میرے دل میں تھا. تو ادھر سے بھی یہ فورس کر رہے تھے کہ بھئی اگر صبح کے اذان سے پہلے اگر آپ نے ہمیں پیمنٹ نہیں دی تو آپ اپنے بھائی کی لاش اپنے بورے میں سے آپ نے ادھر سے اٹھانا ہے جدھر سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. تو وہ ہر دوسرے ڈیمانڈ پہ وہ یہی بات بھی ساتھ میں یہ دھمکی یا جو بھی یہ مجھے ٹارچر کر رہے تھے ساتھ ہر دوسری بات پہ. تو ایک دفعہ ایک سائڈ سے تو ان کا یہ چل رہا تھا میرے ساتھ، اور دوسرا گھر کا. تو جب سے یہ وقوع ہوا ہے سر جی میں خود گھر گیا نہیں ہوں، کیونکہ اسی وجہ سے کہ ایک تو مجھے صدمہ تو بھائی کا تو میرا بھی
تو ہے صحیح ہے، لیکن اوپر سے مجھے یہ لوگ ٹارچر بھی کر رہے ہیں. اور تیسرا، میں اپنے گھر والے کو، ماں باپ کو، بھائیوں کو، ان کو میں کیسے اپنے سیٹسفیکیشن میں یا ان کو کیسے سیٹسفائی کروں کہ اللہ خیر، یعنی کہ میری بالکل جتنی اطمینان کا جو جتنا میں ان کو مطلب کہ وہ بالکل ختم ہو گیا کہ یار ان کو میں اب کیسے سمجھاؤں. تو ان دونوں کو بس فیس کرتے کرتے پھر مین ایس پی صاحب ارشد صاحب، اعجاز نبی صاحب ڈی ایس پی، اور ایس ایچ او صاحب بلال صاحب، تو اور مین اللہ تعالیٰ کی سے یہی دعا تھی کہ یا اللہ اس کا بنے گا کیا. لیکن مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے بھائی کو صحیح سلامت پاؤں گا سر. یہ بتائیں، جب آپ کو انہوں نے نکال کے آپ کو کہا کہ صبح تک پیسے لو، ایک بڑی رقم ہے 4 کروڑ گھر میں نہیں ہوتے کسی کے پاس، جی سر. تو آپ نے ان سے ٹائم کس طرح لیا، ان کو انگیج کس طرح کیا کہ پولیس ان تک پہنچی ہے؟ سر میں نے ان سے ٹائم کا تو نہیں، وہ تو خیر انہوں نے مجھے صرف سمجھ لے کہ 2 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ 2 گھنٹے کے ٹائم میں اگر آپ نے ہمیں اتنی رقم نہیں پہنچائی تو آپ اپنے بھائی کی لاش کو. تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بھائی جان ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں اتنا نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ ایسے بات کریں گے تو پھر تو جان کی بات ہے، تو پھر بندہ جان کی بازی لگاتا ہے. جو بھی میں کرتا تو ان کو مطلب کہ میں اپنی طرف سے کر دیتا، لیکن پھر بھی ان کو ٹال مٹول کر کے ان سے یہی ریکویسٹ کر کے کہ میں لگاؤں، آپ تھوڑی سی میرے ساتھ گنجائش کریں اس ڈیمانڈ میں، یا جو بھی آپ پتے میں جو بھی ہے میں انشاءاللہ لگاؤں، جتنا میں کر سکوں آپ کو دوں گا. یہ بتائیں، جب انہوں نے 4 کروڑ کا ہے تو جب آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو وہ کہاں تک راضی ہو گئے تھے؟ سر جی تو یہ تو تقریباً 3 دن مسلسل ٹارچر پہ، حالانکہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس ان کا میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ تھا کہ اتنی رقم یہاں سے نہیں ملنی. لیکن پھر بھی ان کو میں نے لاسٹ بتایا، جس پہلی دفعہ جب کال آئی ان کی، میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ آج کا واقعہ ہے، آج ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، مجھے پتہ ہے میں صدمہ کیونکہ گھر کا زیادہ تھا. تو میں نے ان کو 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی کہ میں ابھی لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو آپ کا مجھے جتنا آپ کہہ رہے ہو اتنا نہیں ہو سکے گا. یہ بتائیں، جب آپ کا بھائی گھر پہنچے تو گھر والوں کی والدہ، آپ کے والد، ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ خوشی کی کیا انتہا ہے؟ سر جی بالکل سیم، جس طرح ایک سائڈ پہ یہ 4 دن ہمارے پہ گزرے نا، تو اس کے آنے سے جو خوشی ہوئی نا سر، تو وہ 4 دن ہم بھول گئے سر. اتنی خوشی ہوئی ہمیں، مطلب کہ وہ جتنی تکلیفیں ہیں، جو رو رہتے ہیں، جو پریشانیاں تھیں، تو ان کے آنے سے سر جی وہ ختم ہو. جی میرے ساتھ ایس ایچ او فقیر آباد بلال حسین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس واقعے کے بارے میں. بلال بھائی یہ بتائیں، جب یہ آپ کو واقعے کا علم ہوا تو پہلا قدم آپ نے کیا اٹھایا اور ملزموں تک رسائی کے لیے کون کون سے مراحل سے آپ گزرے ہیں؟ سر اس طرح ہے کہ اکرام نے جو مغوی کا بھائی ہے بڑا، اس نے ہمیں رپورٹ کی کہ میرا بھائی جو ہے نا، اس کو شاید ان کو بھی اس بات کی وہ کنفرمیشن نہیں دی کہ کسی نے اغوا کیا ہے. تو ہم پہلے جو اسپاٹ پہ گئے تو ہم نے علاقے کا وہ کر دیا، سی سی ٹی وی وغیرہ چیک کیے. اس طرح وہ جو جگہ تھی نا، جو سلیکٹ انہوں نے کی تھی پہلے سے، اس جگہ پہ کوئی سی سی ٹی وی نہیں تھی. لیکن پھر بھی ہم نے ان کی رپورٹ لے لی اور اس پہ مطلب وہ جو ان کے جو سسپیکٹس پہ ان پہ کام شروع کر دیا. بعد میں سر ان کو رات تقریباً 1 بجے کے بعد 1:30 بجے تقریباً ان کو ایک رینسم کال آئی تھی. تو کل صبح جو میں نے ان سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے جب کال کا بتایا تو میں نے ان کو فوراً تانے بلایا اور ہم نے اس کی FIR لانچ کر دی. پھر جو ہے نا، چونکہ یہ ایک نمبر جو تھا وہ انڈین واٹس ایپ نمبر تھا، تو ہمارے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی مطلب ڈیٹا تو اویلیبل نہیں ہے. پھر ہم نے تھوڑا ان سے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا، اگر ان کا کوئی تنازع ہو، اگر کوئی بزنس کا کوئی لین دین ہو، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا رہا ہو جو ان کے خیال میں اگر وہ کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ کا ہو، ہر اینگل کو جو ہے نا ہم نے ٹچ کرنا شروع کیا. پھر ہم نے مطلب CDRs کی اسیسمنٹ، CCTV کیم، اس کے لیے ٹیمز بنائے. بعد میں جب ہم CDRs کی اسیسمنٹ کر رہے تھے تو ملٹیپل لوگوں پہ ہم نے کام کیا. تو اس میں ایک بندے کی تصویر جب ان کے سامنے ہم نے تو ان کو وہ لیا، ان کے سامنے گزری تھی. اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے، اسد نام ہے اس کا، جو ملزم ہے آلریڈی اریسٹڈ ہے، یہ جو ہے نا، یہ تقریباً سال پہلے ہمارے ساتھ منشی رہا ہے، مینیجر رہا ہے. تو ایک جو ہے نا، وہ ایک ہمیں وہ کڑی مل گئی. تو اس کے بعد جو ہے نا، ہم نے پھر اس اینگل پر اس کے جو ایسوسیٹس ہیں اور اس کے جو رشتہ دار ہیں اور وہ اب موجودہ جس کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کے جو دوست ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. تو بعد میں ہمیں مطلب معلوم ہوا کہ ایک تو یہ جو اس کا جو اسد ہے،
یہ آلریڈی اسی جگہ پہ جس جگہ پہ ان لوگوں کا نمک منڈی میں شاپ ہے وہ ادھر ہی کام کرتا ہے، اور وہ جن کے ساتھ کام کرتا ہے وہ بھی مطلب ان کے کچھ ہیں ریلیٹیوز وغیرہ ہیں. تو اس اینگل پر کام کر کے پھر ہم نے جو سی ڈی آرز کی اور اس پہ ٹیکنیکل کام کیا، تو اس ذریعے سے ہم جو ہے نا وہ پہنچ گئے وہاں پہ. یہ بتائیں بلال صاحب، یہ تاوان کے گھر سے اغوا ہوا ہے، یہ لین دین کا تنازع تھا؟ نہیں، ان کی لین دین کا کوئی بھی ایشو نہیں تھا، اور چونکہ ان کا جو بزنس ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور جو فائنینشلی یہ ساؤنڈ لوگ ہے، تو ان کا غرض صرف اور صرف جو ہے نا وہ تاوان تھا، ان سے پیسے لینا تھا. یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ان کا جو ہے نا لیدر امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، اور مطلب بڑے لیول پہ وہ کرتے ہیں، کنٹینرز وغیرہ منگواتے ہیں، بس اس کو پھر بڑی مارکیٹس میں اس کو سپلائی کرتے ہیں. جی میرے ساتھ وہ مغوی موجود ہے جسے پولیس نے بازیاب کرایا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ایام میں انہوں نے کون کون سی صحبتیں برداشت کی ہیں، انہوں نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. خپل نمرات ہوئے ادارات ہوئے دا سوا کیا ہوا دا سنگ رگمات کم زینې اغوا کړی و. زمانوم بلال لیجی زمونږ نمک منډی کې دکان دی د لیدر، او زمونږ 6 بجې چې کوم دی چوټي کېږي زه کور ته روان شوم جي. نو بس دغه ټیم سره چې کور ته نږدې شو د نهر باندې یو ګاډی زما مخې ته شو، 3 کسان ترې راکوز شو جي، او هغې کې تماچې ورسره وي، ځي ما له یا ګزار هم راکړو، او زه ما ورسره څه چیړ میړ نه دی کړی، به ډایرکټ ورسره کېنولم ګاډي کې، ما ته یې هتکړۍ واچولې، لاسونه یې زما شاته کړه او سترګې راله پټې کړي جي. جی او ته چې کم ځای ته بوتلې وې هلته پیله خبرې ته څه کړي دي، سوال ټکول، څه خوراک موراک یې درله درکړی دی؟ یاره جي مونږ چې کمره وه نو جي هغې ته چې بوتلم نو هلته ما نه د رور تپوس یې وکړو د نمبر، نو جي ما وله نمبر ورکړو جي. تاسو چې کم کمره کې قید وي هلته لازمي تنان به وي، هغې خپلو کې څه خبرې کولې؟ یاره جي هغې به ځان سره بار به ورته خبر وله، نور بس دا خبرې خو تپوسونه خو به یې ما نه کول، مطلب رور نمبر دې راکړو، پیسې څه حساب دی دا وه. تاسو ته دا ویلي چې رور دې پیسې رانهیي څه به کوو در سره؟ یاره هغه خو رور مې اوس ووی که نه چې بازیاب شم څه ټایم چې که پیسې دې را نه کړې یا دې ټایمه پورې تا ته به بوري بند لاش میلاوي. تاسو ته ویلي چې پیسې درنه کتاب وژنو؟ جی او څه وال ټکول خو در سره نه دي کړي؟ یاره جي بس هغه پکې و، هر څه پکې و، الله دې چاته نه ښایي. جی نو ستاسو ذهن کې به څه خیال راته؟ یاره جي ذهن کې خو بس ما وی چې الله دا څه وشو مونږ سره. جی او تاسو خوب ته به پرېښوې، تاسو وایئ چې ستنې مستنې ستاسو ورور وي چې لګولې وي؟ جی انجکشن یې ما ته ولګول جي، خوراک به چې راکړو انجکشن به یې لګو، زه به بیا پته به نه وه ما ته جي، ما نه شپه باندې پوه شوم نه په ورځ. چې کله پولیس راغله نو هغه وخت تاسو هوش کې وئ؟ یاره جي هغه وخت کې به زه هوش کې وم، خو بار ډزې شوې جي، او پولیس خو راغله ځکه چې بس خو پته ولګېده چې مونږ ته چې پولیس راغله، خو ور مات شو، میل چې دا بس وي، خو بیا چې زه یې راوچت کړم هتکړۍ زما کوله وکړې سترګې، نو پولیس وي جي. هغه وخت تاسو څه محسوس وکړ؟ هغه وخت کې ما بس ډېر الله تعالی نه شکر وویسته چې بس اوس انشاءالله پولیس راورسېده، خدای به خیر کړي. چې کوم وخت ډزې وې نو تاسو یېرېدلي خو وایي چې داسې چلو شو؟ زه ویرېدم چې الله دا به څه کېږي، دا اوس مونږ پسې راځي، دې خپلو کې دي څه چلو شو، خو پولیس راغی جي. تاسو چې کله کور ته راورسېدئ نو ستاسو کوم بچي دي، ستاسو مور پلار، ستاسو ښځې، هغې څومره خوشحاله وه؟ هغې ډېر زیات خوشحاله و جي، غم خو تېر شوی و که نه، بس داسې اچانک خوشحالي به کېده، دې خبرې راله نو ډېر ښه. ستاسو څو بچي دي؟ زما جي یو لور ده جي، هغه څومره موده ده؟ هغه 20 ورځو وي، 18 ورځ. 20 ورځو. دې ورځو کې لور درته یادېده؟ لور سره ټوله فیملي زما ما ته یادېده جي. دا پولیس چې دا همره غټ کار کړی دی، تاسو پولیس باره کې به څه وایئ؟ پولیس یو ډېر ماشاءالله ډېر ښه کار کړی دی، او الله تعالی دې ولله داسې نورې کامیابیانې ورکړي. ستاسو دې سره لین دین تنازع خو نه و؟ نه جي نشته، نه تنازع، څه داسې نور څه تنازع یا څه مسله؟ نه جي نه، حسد کېدی شي